پرانے استاد کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے چھٹی پر جانا پڑا تو ایک نئے استاد کو اس کے بدلے ذمہ داری سونپ دی گئی۔ نئے استاد نے سبق کی تشریح کر چکنے کے بعد ایک طالب علم سے سوال پوچھا تو اس طالب علم کے ارد گرد بیٹھے دوسرے سارے طالب علم ہنس پڑے۔ استاد کو اس بلا سبب ہنسی پر بہت حیرت ہوئی، مگر اس نے ایک بات ضرور محسوس کر لی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ طلباء کی نظروں، حرکات اور رویے کا پیچھا کرتے آخرکار استاد نے یہ نکتہ پا لیا کہ یہ والا طالب علم ان کی نظروں میں نکما اور غبی ہے۔ ہنسی انہیں اس بات پر آئی تھی کہ استاد نے سوال بھی پوچھا تو کس پاگل سے پوچھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی سارے طالب علم باہر جانے لگے۔ استاد نے کسی طرح موقع پا کر اس طالب علم کو علیحدگی میں روک لیا۔ اسے کاغذ پر ایک شعر لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ کل اسے ایسے یاد کر کے آنا جیسے تجھے اپنا نام یاد ہے، اور یہ بات کسی اور کو پتہ بھی نہ چل نہ پائے۔ دوسرے دن استاد نے کلاس میں جا کر تختہ سیاہ پر ایک شعر لکھا اور اس کے معنی اور مفہوم بیان کر کے شعر مٹا دیا۔ پھر طلباء سے پوچھا، یہ شعر کسی کو یاد ہو گیا تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جماعت میں سوائے اس لڑکے کے ہچکچاتے، جھجکتے اور شرماتے ہوئے ہاتھ کھڑا کرنے کے اور کوئی ایک بھی ایسا لڑکا نہ تھا جو ہاتھ کھڑا کرتا۔ استاد نے اسے کہا، سناؤ، تو لڑکے نے یاد کیا ہوا شعر سنا دیا۔ سارے طالب علم حیرت و استعجاب سے دیدے پھاڑے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ استاد نے لڑکے کی تعریف کی اور باقی سارے لڑکوں سے کہا کہ اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ اس ہفتے وقفے سے مختلف اوقات میں اور مختلف طریقوں سے ایسا منظر کئی بار ہوا۔ استاد لڑکے کی تعریف و توصیف کرتا اور لڑکوں سے حوصلہ افزائی کے لیے اس کے لیے تالیاں بجواتا۔ آہستہ آہستہ دوسرے طلباء کا سلوک اور رویہ اس کے ساتھ بدلنا شروع ہو گیا اور اس طالب علم نے بھی اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیا اور غبی اور پاگل کی سوچ سے باہر نکل کر اپنی ذات پر بھروسہ کرنے لگا۔ نہ صرف پر اعتماد ہوا بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر استعمال کر کے دوسروں کے ساتھ مقابلے میں آنے لگے۔ امتحانات میں خوب محنت کی اور اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اگلی جماعتوں اور محنت کی اور یونیورسٹی تک پہنچا۔ آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ ایک اخبار میں چھپنے والا شخصی خاکہ ہے جس میں ایک شخص ایک شعر کو اپنی کامیابی کی سیڑھی قرار دے رہا ہے جو ایک شفیق استاد نے چپکے سے اسے یاد کرنے کے لیے لکھ کر دے دیا تھا۔ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو خیر کی کنجیوں کا کام کرتے ہیں، شر کے دروازے بند کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، بڑھ کر ہاتھ تھامتے ہیں، اپنی استطاعت میں رہ کر مدد کر دیتے ہیں، دوسروں کے شعور اور احساس کو سمجھتے ہیں، کسی کے درد کو پڑھ لیتے ہیں، مداوا کی سبیل نکالتے ہیں، رکاوٹ ہو تو دور کر دیتے ہیں، تنگی ہو تو آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترشی ہو تو حلاوت گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، مسکراہٹ بکھیرتے ہیں، انسانیت کو سمجھتے ہیں، انسانیت کی ترویج کر دیتے ہیں، کسی کی بیچارگی کو دیکھ کر ملول ہوتے ہیں اور اپنے تئیں چارہ گیری کی سبیل کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، مل کر کھاتے ہیں، دکھ بانٹتے ہیں، درد سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگ اس کے برعکس شر کا دروازہ کھولنے والے، قنوطیت اور یأسیت کو پروان چڑھانے والے، چلتوں کو روکنے والے، سامنے پتھر لڑھکانے والے،
حوصلوں کو پست کرنے والے، منفی رویوں کی ترویج اور اجاگر کرنے والے، شکایتوں کے پلندے اٹھائے نصیبوں، کرموں اور تقدیروں کو رونے والے، راستے بند اور راستوں میں کھونٹے گاڑنے والے ہوتے ہیں۔ آپ معلم ہیں، والد ہیں، والدہ ہیں، قائد ہیں یا ایک عام شہری ہیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ اپنی قسم بیان کر سکتے ہیں؟